نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حیات۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح آزادی کی تلاش، اور ہمارا آج کا عنوان ہے مفروضہ نمبر 1 تا 12 کی مجموعی خصوصیات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حیات کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حصول آزادی کے لیے مگن ہیں، حصول آزادی کے لیے کوشاں ہیں، اور ہم نے اس مقصد کے لیے 12 عدد مفروضے لیے تھے تاکہ آزادی کو تجربات کی مدد سے تلاش کیا جا سکے، پایا جا سکے اور حاصل کیا جا سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ 12 عدد مفروضوں پر 20 تجربات کرنے کے باوجود بھی ہم آزادی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم نئے مفروضے لیں، کیونکہ دنیا اس وقت تک کسی فیکٹ کو، کسی حقیقت کو، کسی نظریہ کو، کسی تھیوری کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جب تک کہ اسے تجربات کی بھٹی سے گزار کر پروو نہ کر دیا جائے، ثابت نہ کر دیا جائے۔ لہٰذا اب ہم نئے مفروضے لینے کے لیے تیار ہیں، نئے مفروضے لیں گے، لیکن 12 عدد مفروضوں سے ہمیں کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جو نئے مفروضوں میں ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ کچھ ایسی خصوصیات ملی ہیں جو حصول آزادی میں ہمارے کام آ سکتی ہیں، ہماری ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہیں، تو ان خصوصیات کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ مفروضہ نمبر 1 کی خصوصیات تو میں نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بیان کی تھی، تو آج اگلے چند مفروضوں کی خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ حضرات کے سامنے 12 عدد مفروضے جو ہم نے لیے تھے ان کو ایک بار پھر دہرا دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، تاکہ اگلے مفروضے جب ہم لیں، نئے مفروضے، تو آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے پہلے 12 مفروضے کون سے لیے تھے جن میں ہم ناکام رہے، تجربات کیے لیکن تجربات کی مدد سے ہمیں آزادی نہ مل سکی۔ وہ 12 عدد مفروضے عزیزان محترم یہ تھے۔ نمبر 1 تھا کہ سماجی زندگی پر سے تمام قسم کی پابندیاں ختم کر دینے کا نام آزادی ہے۔ دوسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر تمام قسم کی پابندیاں عائد کر دینے کا نام آزادی ہے۔ تیسرا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی پر زیادہ سے زیادہ پابندیاں عائد کرنے کا نام آزادی ہے۔ اسی طرح چوتھا مفروضہ تھا کہ سماجی زندگی میں افراد کو زیادہ سے زیادہ حقوق دینے کا نام آزادی ہے۔ پانچواں مفروضہ تھا کہ ترک دنیا کر کے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جانا آزادی ہے۔ چھٹا مفروضہ تھا کہ گھر میں فارغ بیٹھے رہنا اور کوئی کام نہ کرنا آزادی ہے۔ ساتواں مفروضہ یہ تھا کہ سماجی بندھنوں سے آزاد رویہ اختیار کرنے کا نام آزادی ہے۔ آٹھواں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ مذہب کو سیکھنا اور اس پر عمل پیرا رہنا ہی آزادی ہے۔ نوواں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ سیاسی بالادستی اور اقتدار حاصل کر لینے کا نام آزادی ہے۔ 10واں مفروضہ یہ تھا کہ جائز ناجائز طریقوں سے بہت زیادہ دولت اکٹھی کر لینے کا نام آزادی ہے۔ 11واں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ ترک مذہب کا نام آزادی ہے۔ اور 12واں مفروضہ ہمارا یہ تھا کہ قدیم خیالات اور نظریات کو زندہ رکھنا آزادی ہے۔ عزیزان محترم، ان 12 مفروضوں سے ہمیں جو خصوصیات ملی ہیں، جو کریکٹرسٹکس ملی ہیں، آزادی تو نہیں ملی لیکن حصول آزادی میں ممد اور معاون کچھ خصوصیات ہمیں ملی ہیں۔ ان خصوصیات کو میں اکٹھا کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم ان کو اکٹھا کر کے نئے مفروضوں میں داخل کریں گے۔ امید ہے ہمیں نئے مفروضوں سے آزادی مل سکے گی۔ تو مفروضہ نمبر 1 کی خصوصیات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی تھی۔ مفروضہ نمبر 2 کی خصوصیات اب آپ حضرات کے سامنے رکھنی مطلوب ہیں۔ پہلی خصوصیت ہے عوامی رائے کا احترام۔ عوامی رائے کا احترام یعنی اکثریتی رائے کا احترام، اور اس خصوصیت کا نام ہے جو ہمیں دستیاب ہوئی ہے، اس کا نام ہے عمل تکثیر۔ خصوصیت نمبر 2 جو ہمیں ملی ہے وہ ہے فرد کے حقوق کا التزام۔ فرد کے حقوق کا التزام، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تحریم۔ تیسری ہے عوامی حکومت کا قیام۔ اس خصوصیت کا نام جو ہمیں دستیاب ہوئی ہے اس کا نام ہے عمل تکثیر۔
اسی طرح عزیزان محترم مفروضہ نمبر 3 کی خصوصیات جو ہمیں ملی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی ہے کہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کی ہر سرگرمی میں توازن قائم کرنا۔ اس خصوصیت کا نام ہے عمل توازن۔ مفروضہ نمبر 3 سے میں صرف ایک ہی یہ خصوصیت ملی ہے۔ مفروضہ نمبر 4 کی خصوصیات یہ ہیں۔ پہلی ہے توازن اور خصوصیت کا نام ہے عمل توازن۔ اسی طرح دوسری ہے متوازن معاشی نظام، خصوصیت کا نام جو ہمیں دستیاب ہوئی ہے یہ ہے عمل توازن۔ تیسری ہمیں دستیاب ہوئی ہے خصوصیت تخلیق، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تخلیق۔ عزیزان محترم مفروضہ نمبر 5 کی خصوصیات جو ہمیں دستیاب ہوئی ہیں، نمبر 1 دنیا کو سمجھنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تفہیم، عمل تعلیم بھی اسی کا نام ہے۔ مفروضہ نمبر 5 سے جو دوسری خصوصیت ہمیں ملی وہ ہے اپنے گرد و پیش پر نگاہ رکھنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تفہیم۔ تیسری خصوصیت جو مفروضہ نمبر 5 سے ہمیں ملی ہے وہ ہے ماحول سے واقفیت اور شناسائی حاصل کرنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تفہیم۔ اسی مفروضہ نمبر 5 سے چوتھی خصوصیت جو ہمیں ملی ہے وہ ہے دنیاوی معاملات میں دلچسپی لے کر اپنے زندہ رہنے کے لیے راستہ تلاش کرنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل جد و جہد، عمل جد و جہد۔ اور 5ویں خصوصیت جو ہمیں ملی ہے اسی مفروضہ نمبر 5 سے وہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے سماجی ضرورتوں اور تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا اور ڈھالنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تبدیلی۔ اب مفروضہ نمبر 6 سے جو خصوصیات ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی ہے محنت اور کام کرنا آزادی کی ایک علامت ہے، اس خصوصیت کا نام ہے عمل جد و جہد۔ دوسری ہے کہ تعمیری ہنر سیکھ کر انسان اپنی روزی کما سکتا ہے، خصوصیت کا نام ہے عمل تعمیر۔ تیسری خصوصیت جو ہمیں دستیاب ہوئی ہے وہ ہے کہ تخلیقی ہنر سیکھ کر انسان اپنی روزی کما سکتا ہے، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تخلیق۔ چوتھی خصوصیت جو مفروضہ نمبر 6 سے ہمیں ملی وہ ہے کہ سماجی حالات اور ضرورتوں کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا، اس خصوصیت کا نام ہے عمل تبدیلی۔ عزیزان محترم مفروضہ نمبر 1 تا 6 کی خصوصیت آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں۔ اب 7 تا 12 کی خصوصیت انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر ہم نئے مفروضے تشکیل دیں گے تاکہ ہم آزادی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔